CNN نے پہلی باری خبر بریک کی ہے کہ جو بائیڈن اور نیتن یاہو کے درمیان بڑی سیریس دراڑ پیدا ہو کہ ہمیں یہودیوں نے اپنے ہاتھوں میں یرغمال بنایا اور امریکہ ہم ہے، سپر پاور ہم ہے، لیکن ہم جوتے ان کے چاٹتے ہیں، تلوے ان کے چاٹ رہے ہیں۔ جانور صرف انسان ہے کہ جو بچوں کو بھی مار کے اور عورتوں کو مار کے بھی اس کے جو ہے نا حوث جو ہے وہ بھر نہیں رہی ہے۔ اور اب یہ سعودی عربیہ اور UAE جو ہے 10 جنوری یا 11 جنوری دونوں میں سے ایک دن جو ہے یہ اناؤنس کرنے والے ہیں کہ اب یہ چائنا کے ساتھ اور رشیا کے ساتھ یہ اپنی لوکل کرنسیز میں ڈیل کریں گے۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں مبشر لقمان یوٹیوب چینل، میرا نام مبشر لقمان ہے۔ اور آج میں نے آپ کو ایک چیز بتانی ہے کیونکہ کل رات میری اپنے ایک دوست سے بات ہو رہی تھی، وہ بہت پڑھے لکھے ہیں اور بہت قابل ہیں اور ان کا بڑا مشاہدہ ہے، لیکن میں دیکھ رہا تھا کہ ان کو یہ جو حماس کی اور اسرائیل کی لڑائی ہو رہی ہے اور اس لڑائی کا بیک گراؤنڈ اور اس لڑائی کے آگے ہونے والی چیزیں جو ارد گرد جو ہو رہی ہیں وہ ان کو کچھ زیادہ اس کا ادراک نہیں تھا۔ تو پھر مجھے خیال آیا کہ ہم تو روز اس کے اوپر فلسطین کے اوپر ایک ایپیسوڈ کر رہے ہیں، ایک شو کر رہے ہیں، تو لوگوں کو ابھی تک شاید سمجھ نہیں آ رہا، کیونکہ اب جب بھی ہم ڈیلی شو کرتے ہیں تو لوگ سمجھتے ہیں اچھا یہ خبر آ گئی، آج کی یہ خبر ہے، اب یہ بامبنگ ہو گئی، اب اتنے لوگ شہید ہو گئے، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا۔ So there is obviously that is there, but there is more to that. اب میں آپ کو یہ اس میں بڑے گنجل ہیں اور میں کوشش کرتا ہوں کہ ان گنجلوں کو سلجھا کر ایک ایک کر کے آپ کو چند میجر باتیں اس کانفلکٹ کی جو ہیں وہ میں آپ کو ایکسپلین کروں۔ 7 اکتوبر کو شروع ہونے والا یہ جو موجودہ کانفلکٹ ہے یہ کوئی پہلی باری تو ہوا نہیں ہے، نہ یہ آخری باری ہونا ہے۔ اور آپ کو پتا ہے کہ یہ فلسطین کی اور اسرائیل کی یہ جنگ جو ہے یہ پہلے دن سے جاری ہے، اور جو اسرائیل کے ظلم ستم ہے، جو اس کی یعنی وہاں پہ وار کرائمز بھی ہیں، اب ان کی تعداد اتنی زیادہ ہے کہ ان کو تو ذکر کرتے ہوئے شرم آتی ہے۔ بہرحال ہو کیا رہا، اب ورلڈ میں جو ہے انفلوئنسز بدل رہے ہیں اور چائنا جو ہے اور رشیا جو ہے وہ اپنے انہوں نے مسلز کو فلیکس کرنا شروع کر دیا ہے۔ چائنا کا کلیم ہے کہ جی وہ اب سپر پاور ہے یا ورلڈ نمبر 1 سپر پاور ہے، لیکن اس کو وہاں تک پہنچنے کے لیے ابھی مزید شاید 25-30 سال چاہیے اس لیول تک پہنچنے کے لیے۔ لیکن اس سے پہلے وہ کیا کر رہا ہے کہ وہ ورلڈ میں اپنا انفلوئنس جو ہے اس کو بہت زیادہ انکریز کر رہا ہے، اور اس کا جو مین ٹول ہے وہ ہے ٹریڈ، وہ ہے کامرس، وہ ہے لونز، اور جس کے تھرو وہ کسی ملک میں داخل ہوتا ہے۔ اچھا، رشیا جو ہے، پیوٹن کی جو سوچ ہے وہ یہ ہے کہ جو سوویت یونین یا ان کی جو لاسٹ گلوری ہے اس کو واپس حاصل کیا جائے، اور یوکرین کے اوپر حملہ جو ہے وہ بھی اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے۔ اور اگر یہ ان کا حملہ صحیح ہو جاتا اور ابھی تک یوکرین پہ قبضہ ہو جاتا یا ان کو جو چاہیے تھا، تو اس کے بعد اگلی باری آذربائیجان کی ہونی تھی۔ اب دیکھیں، آذربائیجان اور یوکرین جو ہے دنیا کے 2 اہم ممالک ہیں، کیونکہ وہ سب سے زیادہ گندم کی پیداوار جو ہے وہ پوری دنیا کو دے رہے ہیں، خاص طور یورپ وغیرہ کو دے رہے ہیں، اور امریکہ میں بھی تو نہیں، لیکن یہ یورپ کو جا رہی ہے بیسیکلی اور جگہوں پہ۔ تو جب وہاں پہ حملہ ہوتا ہے تو وہ ساری ترسیل رک گئی، اور پھر جو رشیا کے اوپر سینکشنز لگیں تو رشیا جو گیس ایکسپورٹ کرتا تھا وہ بھی یورپ کو کرتا تھا، تو سب سے زیادہ تو اس میں بڑی کمی ہو گئی، یعنی ہو تو رہی ہے امپورٹ لیکن بہت کم ہو رہی ہے، اور صرف چند ایک بینکس ہیں جو اسے ڈیل کر سکتے ہیں۔ تو رشیا کو تو پرابلم ہونی ہے، لیکن رشیا سے زیادہ یورپین کنٹریز کو اپنی مینوفیکچرنگ سیکٹر میں بہت پرابلم ہو رہی ہے۔ اور اب آپ دیکھیں کہ یورپین اکانومیز جو ہیں وہ ایک ایک کر کے لڑکھڑا رہی ہیں، اور نئی نئی ویزا پالیسیز آ رہی ہیں، نئی نئی ریسٹرکشنز آ رہی ہیں، نئی نئی سینکشنز آ رہی ہیں۔ یہ آپ کو سارا بتا رہی ہیں کہ وہ جو گورنمنٹس ہیں وہ اپنے اوپر کتنا بوجھ لے رہی ہیں۔ اب مڈل ایسٹ میں کیا ہو رہا تھا؟ مڈل ایسٹ میں پچھلے کئی سال سے ایران جو ہے وہ انڈر ہینڈ اپنے انفلوئنسز انکریز کرنے کی کوشش کر رہا تھا ڈسپائٹ دی US سینکشنز، اور جب چائنا نے ایران کے ساتھ 450-500 بلین ڈالر کا معاہدہ کیا تو اس کے بعد ایران کو اتنا مارجن مل گیا، اتنے کوشنز مل گئے، اور اتنا ان کے پاس کیش آ گیا کہ وہ کھول کر اپنے عزائم کے پیچھے آ سکتے تھے۔ تو اب مڈل ایسٹ میں اس وقت جو اسرائیل اور حماس اور حزب اللہ کے درمیان جنگ ہو رہی ہے، اس میں جو امریکہ کے لیے سب سے تشویشناک بات ہے وہ یہ ہے کہ شیعہ اور سنی پہلی باری ایک ہو گئے ہیں۔ حماس ٹوٹل سنی ہے، حزب اللہ ٹوٹل شیعہ ہے، اور دونوں ایک دوسرے کا دفاع کر رہے ہیں، بلکہ حماس کو لیبنن جو ہے وہ اپنے ملک میں دفتر بھی بنانے دے رہا ہے، ریکروٹ کرنے کی اجازت دے رہا ہے، اور حماس کے اوپر جوابی حملے جب کیے اسرائیل نے
تو حزب اللہ جو ہے اس نے لبنان کی سرحد سے ان کے اوپر چڑھائی کر دی کہ تم ان کے اوپر حملہ نہ کرو. یہ آج سے پہلے نہیں ہوا کبھی. تو اب ایران کا اگر آپ سمجھیں تو ایران کا اس وقت انفلوئنس جو ہے پورے مڈل ایسٹ میں وہ سب سے زیادہ ہے، وہ سعودی عربیہ سے بھی زیادہ ہے. اور سعودی عربیہ کو بھی ایران کی ضرورت پڑی تھی، کیونکہ جب سعودی عربیہ نے دیکھا کہ یمن جو ہے وہ اس سے دب نہیں رہا اور یمن جو ہے وہ قبضہ بھی نہیں ہو رہا اور ختم بھی نہیں ہو رہا، اور سعودی عربیہ نے اتنی انویسٹمنٹ اپنے ملک میں کروا رہا ہے خاص طور پہ نیوم سٹی میں، تو روز ایک میزائل آگے گر جاتا تھا. آپ یاد کریں وہ بھی ایک دن تھا کہ جناب میزائل گرا ہے ریاض میں تو پتہ چلا کہ جی محمد بن سلمان زخمی ہو گئے، زخمی حال میں ہیں. اور پھر 3 مہینے کے بعد ان کی تصویر آئی تھی جب وہ رشیا میں ایک فٹ بال میچ کے لیے یا ٹورنامنٹ کے لیے گئے تھے وہاں پہ، اور تب وہ ساری باتیں منظر عام پہ آ رہی تھی. تو اتنا زیادہ ان کے یعنی اٹیکس ہو گئے تھے تو انہوں نے ایران کو جا کے صلح کر لی. ایران سے صلح کر لی تو ایران سے صلح کرنے کے بعد اب آپ اگلا سٹیپ دیکھیں گے کہ حوثی باغیوں سے اور یمن سے بھی سعودی عربیہ ہاتھ ملا لے گا. تو اب آہستہ آہستہ ایران جو ہے وہ میجر پاور بروکر کے طور پہ اس مڈل ایسٹ میں آ گیا. اچھا، ایران کے اور رشیا کے بڑے پرانے تعلقات ہیں اور ان کی سفارتی تعلقات بھی ہیں، ان کے کاروباری تعلقات بھی ہیں، معاشی تعلقات بھی ہیں، وہ رسپیکٹ کرتے ہیں ایک دوسرے کو. اور اب ایران اور چائنا کے جو تعلق ہے وہ بہت آگے تک جا رہا ہے. جس طرح کی انویسٹمنٹ چائنا ایران کے تھرو کر رہا ہے اور ایران کے اندر کر رہا ہے، چابہار کے اوپر کر رہا ہے، پورا بندرگاہ انہوں نے لے لی ان کی، وہاں سے انڈیا کو کک آؤٹ کر دیا انہوں نے. تو یہ بڑی امپورٹنٹ ڈیولپمنٹس ہیں. ایران اب صرف ایران نہیں ہے کہ جس کو امریکہ نے تڑی دی اور سارے ممالک نے اسے ہاتھ کھینچ لی ہے. اب ایران سے لوگ ٹریڈ کرنا چاہ رہے ہیں، اب لوگ اس سے بزنس کرنا چاہ رہے ہیں، اب لوگ اس سے ڈیل کرنا چاہ رہے ہیں. تو اس باری جب حماس کی اور اسرائیل کی لڑائی شروع ہوتی ہے تو اس میں سب سے زیادہ نقصان جو ہے وہ G20 کو ہوا ہے. G20 آپ یاد کریں لاسٹ کانفرنس جو انڈیا کے اندر ہوئی تھی جس میں امریکہ، کینیڈا، یہ سارے ممالک شامل تھے، اور ہمیں یہ بتایا گیا تھا کہ جناب یہ سی پیک کے سامنے آ گیا اور یہ BRI جو ہے بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو، اس کا یہ متبادل ہے اور اس سے یہ بہت بڑا ہے. اور ایک پروجیکٹ جس کا بڑا ذکر کیا تھا انڈین میڈیا نے کہ جی وہ ایک ٹرین شروع ہوگی، ریل سروس شروع ہوگی، وہ سمندر کے اندر سے آئے گی، وہ مڈل ایسٹ میں سے نکلے گی، اسرائیل کے تھرو وہ پھر یورپ میں جائے گی ڈیڈ سی سے ہوتی ہوئی، اور تجارت ہوگی اور یہ ہوگا اور وہ ہوگا، نئی منڈیاں بنیں گی. تو اس کانفلکٹ کے بعد وہ G20 جو ہے نا وہ تو تتر بتر ہو گیا، وہ تو بقول مروت صاحب کے کہ وہ تو بڑھ گیا، اور اس کا تو اب سکوپ جو ہے نظر نہیں آ رہا اور اس کے متعلق کوئی بات بھی نہیں کر رہا، اور وہ ساری جو مڈل ایسٹ کے اندر سے گراؤنڈ بنا رہا تھا امریکہ وہ بھی نہیں ہو رہا. اچھا، اس کے بعد اب جس طرح سے اسرائیل نے وائلیشن شروع کی اور لوگوں کے منع کرنے کے باوجود شروع کی کہ اسپتالوں کے اوپر حملے ہیں، ریفیوجی کیمپس کے اوپر حملے ہیں، انوسنٹ لوگوں کے اوپر حملے ہیں، عورتوں کو جیل میں ڈالنا، بچوں کو قتل کرنا، شہید کرنا، تو دیگر عرب ممالک کے لیے اب وہ پاسبل نہیں رہا کہ اسرائیل کو وہ اگنور کر دیں یا اسرائیل کی اٹراسٹیز کو اگنور کر دیں. تو وہ جن کا سافٹ کارنر بھی تھا یا جو سمپیتھیٹک بھی تھے اسرائیل کے ساتھ، انہوں نے بھی ایک اپنا پوائنٹ آف ویو لے لیا کیونکہ جو جنرل پاپولیشن ہے ان کی وہی ان کے خلاف ہو جائے گی. تو اب ان کے پاس تھا کہ یہ تو امریکہ کا انفلوئنس ہے، ہم کیا کریں. تو وہاں پہ رشیا، ایران اور چائنا انہوں نے جوائنٹ اسٹریٹجی کی، اور آپ نے دیکھا کہ ابھی حالیہ پیوٹن نے بھی دورے کیے، UAE کے بھی دورے کیے اور سعودی عربیہ کے بھی دورے کیے. اس کے فوراً بعد ایرانی پریزیڈنٹ جو ہے وہ بھی وہاں پہ آ گئے، اور اس میں یہ تھا کہ جناب آپ سب سے زیادہ تو آئل ایکسپورٹ کرتے ہیں، تو آئل اپنی کرنسی میں کیوں نہیں ایکسپورٹ کرتے؟ آپ کی کرنسی اسٹرانگ ہوگی، یا اگر آپ کو زیادہ پرابلم ہو تو کم ہے تو آپ ایسا کریں یوان میں کر لیں، آپ لوکل کرنسیز میں ڈیل کریں تاکہ ڈالر کا آپ کے اوپر اثر نہ پڑے. اب پوری دنیا میں اگر $300 بلین کا آئل ٹریڈ جو ہے وہ ڈالر میں ہوتا ہے تو اور ڈالر سے اگر وہ ڈیلنگ ہو جاتا ہے تو امریکن اکانومی کو ایک بہت بڑا دھچکا لگتا ہے. اور اب یہ سعودی عربیہ اور UAE جو ہے میرا خیال ہے 10 جنوری یا 11 جنوری دونوں میں سے ایک دن جو ہے یہ اناؤنس کرنے والے ہیں کہ اب یہ چائنا کے ساتھ اور رشیا کے ساتھ یہ اپنی لوکل کرنسیز میں ڈیل کریں گے، اور یہ آئل جو ہے وہ یوان کے اندر امپورٹ ہوگا یا ایکسپورٹ ہوگا جو بھی ہے. اسی طرح گیس کے ساتھ بھی وہ کریں گے، گیس جو ہے وہ روبلز میں ہوگی. تو آپ دیکھیں کہ پچھلے 1 سال کے اندر ڈسپائٹ دا یوکرین کانفلکٹ جو رشین روبل ہے وہ اس کی ویلیو جو ہے وہ برقرار ہے اور اس نے فلکچویٹ نہیں کیا بلکہ وہ اسٹرانگ ہوا ہے. وہاں پہ جو ہماری بڑی
یہ امید کے خلاف تھا، تمام اکانومسٹ کی پریڈکشنز کے خلاف تھی بات. اور دوسرا بڑا نقصان جو ہوا ہے جو یوکرین کو ہو رہا ہے سب سے زیادہ، کہ جب سے اسرائیل والی جنگ شروع ہوئی ہے لوگوں کی نظریں یوکرین سے ہٹ گئی ہیں. ہر ملک جو ہے وہ ایک اتنی ہی امداد کر سکتا ہے جتنی وہ کرتا ہے دوسرے کو. تو اب اگر انہوں نے امریکہ کے کہنے پہ اسرائیل کی مدد کرنی ہے، جو کہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کافی، تو پھر یوکرین کی مدد نہیں ہو سکتی. کل آپ نے دیکھا ہوگا ایک بیان یوکرین کا، اس کے پرائم منسٹر کا، انہوں نے کہا کہ بھائی ناؤ از دا ٹائم ٹو ہیلپ یوکرین فائٹ اٹس لاسٹ بیٹل، ورنہ یہ سب ختم ہو جائے گا، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا. بڑا انہوں نے ڈیسپریٹ قسم کی پلی کی. اور دوسری طرف آپ کو بتاؤں کہ کل سی این این نے پہلی باری خبر بریک کی ہے، اور یہ میں سی این این کی خبر آپ کو بتا رہا ہوں، میں اپنی خواہش نہیں آپ کو بتا رہا، کہ جو بائیڈن اور نیتن یاہو کے درمیان بڑی سیریس دراڑ پیدا ہو گئی اور دونوں میں بڑے شدید اختلافات ہو گئے. خود امریکن ایڈمنسٹریشن میں ایک بہت بڑا طبقہ ہے جو سمجھتا ہے کہ ہمیں یہودیوں نے اپنے ہاتھوں میں یرغمال بنایا، اور امریکہ ہم ہے، سپر پاور ہم ہے، لیکن ہم جوتے ان کے چاٹتے ہیں، تلوے ان کے چاٹ رہے ہیں. تو وہاں پہ بھی اب بڑا ایشو ہے. اور نیتن یاہو جو ہیں، نیتن یاہو کا سب کو سمجھ آ گئی ہے کہ یہ ایک جانور صفت انسان ہے کہ جو بچوں کو بھی مار کے اور عورتوں کو مار کے بھی اس کے جو ہے نا ہوس جو ہے وہ بھر نہیں رہی ہے، اور ہزاروں کی تعداد میں یہ جینوسائیڈ اب کر چکا ہے، اور اسپتال بھی محفوظ نہیں ہے. تو اب جو فری ورلڈ کے لیڈرز ہیں جیسے جو بائیڈن ہیں، ان کے لیے ممکن نہیں رہا کہ نیتن یاہو کی پالیسیز کو ڈیفینڈ کریں لوگوں کے آگے پبلک. وہ اسرائیل کو سپورٹ کر سکتے ہیں، لیکن اس کی جو جینوسائیڈ کی پالیسی ہے اس کو وہ ڈیفینڈ نہیں کر سکتے. ان کے اپنے ممالک میں وہ آوازیں اٹھنا شروع ہو گئی ہیں. اور دوسرا، امریکہ کو یہ احساس ہو گیا کہ اسرائیل کی اتنی زیادہ پش پرائی کرنے سے امریکہ کا اپنا جو مڈل ایسٹ کے اندر انفلوئنس ہے وہ بالکل نہ ہونے کے برابر ہوتا جا رہا ہے، اور امریکہ یہ افورڈ نہیں کر سکتا. اب ایک لاسٹ بیٹل ہو رہی ہے، یہ جو مڈل ایسٹ میں ہو رہی ہے، یہ لاسٹ بیٹل ہے، اور یہ اکانومی کی بیٹل ہے. اور آپ یہ دیکھیں کہ اس میں کیا امریکن ڈالر کو اور امریکن اکانومی کو وہ چوٹ پہنچ سکتی ہے جس کی لوگ پریڈکشن کر رہے ہیں. تو ابھی ذرا وہ ٹائم دور ہے، میں نہیں سمجھتا کہ ابھی وہ امیجیٹلی ہونے والا ہے. ٹریڈ بھی ہو جائے گا، لوکل کرنسی میں بھی ہو جائے گا، سب کچھ ہو جائے گا، آپٹکس بڑے اسٹرانگ ہیں، لیکن بہرحال وہ ایک سپر پاور ہے. دیکھیں رشیا کا اس وقت اپنا جو ہے $350 بلین کا ریزرو ہے، چائنا کا اس سے بھی بڑا ریزرو ہے. تو اگر واقعی وہ اتنے سنسیئر ہیں تو اپنے ریزرو کو لیکویڈیٹ کر دیں. رشیا کہہ دے آج ہم $350 بلین مارکیٹ میں پھینک رہے ہیں بیچنے کے لیے، تو ڈالر تو بڑھ جائے گا، تباہ برباد ہو جائے گا، دفن ہو جائے گا. $350 بلین اگر بکنے آ گیا مارکیٹ میں، کنورٹ ہونے آ گیا، چینج اوور ہونے آ گیا. اسی طرح چائنا اگر کرتا ہے تو وہ یہ نہیں کریں گے، وہ آہستہ آہستہ اس کے ساتھ کریں گے جو بھی کریں گے، کیونکہ ابھی یہ خود بھی وہ چوٹ نہیں برداشت کر سکتے. جو لاسز ہونی ہیں ان کو بھی تو لاسز ہونی ہیں اس کے برعکس، تو وہ یہ خود بھی نہیں ابھی برداشت کر سکتے. تو اس لیے وہ وار کے الٹیمیٹ سٹیج پہ آنے کے لیے ابھی کوئی ٹائم لگے گا. لیکن جب اب یہ مڈل ایسٹ کے اندر پوزیشننگ ہو رہی ہے، اور نئے پوزیشن، نئے الائنسز اور نئے گٹھ جوڑ جو ہیں وہ یہاں پہ سامنے آ رہے ہیں. اسے پاکستان کو بھی اپنی فورن پالیسی جو ہے اس کو ری وزٹ کرنا چاہیے، خاص طور پہ مڈل ایسٹ کے حوالے سے. اور پاکستان کو یہ دیکھنا ہے کہ وہ کیا رول پلے کر سکتا ہے اپنے لیے، فلسطینیوں کے لیے، اور پورے مڈل ایسٹ کے لانگ لاسٹنگ پیس کے لیے. تو یہ ایک نٹ شل میں نے آپ کو ایک چیز بتائی ہے، بٹ دیر از مچ مور ٹو اٹ. اور انشاءاللہ آنے والے ویلاگز میں کوشش کروں گا کہ وہ بھی آہستہ آہستہ میں آپ لوگوں تک پہنچاتا ہوں. تھینک یو فار واچنگ دس ویلاگ. اس کو شیئر کریے گا، لائک کریے گا، بیل آئیکن کو پریس کریے گا. انٹل دی نیکسٹ ٹائم، اللہ حافظ.